تو عرض کر رہا تھا کہ صحابہ کرام کیوں واجب الاحترام ہیں، تو سنیے پیارے بھائیو، اصحاب رسول اس لیے واجب الاحترام ہیں، صحابہ کرام کو ایک سعادت عظمی حاصل ہے جس میں امت کے بعد والے لوگ شریک و سہیم نہیں۔ وہ سعادت عظمی یہ ہے کہ اللہ کے پاک نبی آفتاب نبوت کی کرنیں سب سے پہلے صحابہ کرام پر پڑی، اور اصحاب رسول وہ لوگ ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے حالت ایمان میں پیغمبر کا دیدار کیا، مجھے دیکھ لیا، اللہ پاک نے اسے دیکھنے والے پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے۔ یہ سعادت عظمی صحابہ کرام کو حاصل ہے، اور صحابہ کرام وہ عظیم ہستی ہیں، حدیث کی جس سند کو دیکھو ابتدا میں صحابی موجود ہے، اگر صحابہ کرام کا کردار داغدار ہو جائے تو امت تک جو دین پہنچا گئے تو اس پر جرا کی امت تک ہوتی رہے گی۔ اس لیے پیارے بھائیوں مجبوری ہے اور ضروری ماننا پڑے گا کہ اصحاب رسول کا دامن بے داغ ہے، ان کا کردار بھی بے داغ ہے، گفتار بھی بے داغ ہے، جس کی بنیاد پر اللہ کریم نے آسمان سے اعلان کیا، اللہ پاک فرماتے اولئک حزب اللہ، یہ میری جماعت بن چکی ہے۔ کون؟ ٹوٹل سبا، اولئک جمع کا اشارہ ہے، اس میں اشارہ ہے اور ہے جمع کے سارے صحابہ کرام کبار سے لے کر صغار تک سب کے سب، اور اللہ کریم فرماتے ہیں فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، مالک فرماتے ہیں میں نے ان کے دل کا امتحان لیا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، مالک فرماتے ہیں میں نے ان کا امتحان لیا، امتحان کے نتیجے میں فرماتے ہیں مالک فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ، جو کچھ ان کے دلوں میں تھا مالک فرماتے ہیں میں مکمل اس کو جان چکا ہوں، جان تو پہلے تھا مگر علم اظہار کا مالک فرماتے ہیں اسے اظہار ان الفاظ میں کرتا ہوں، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، میں ان صحابہ کرام سے راضی ہو چکا ہوں۔ ہمارے نتیجے اور رزلٹ تو قیامت کے دن نکلیں گے، دعا کریں کہ ہم سب کا نتیجہ قیامت کے دن اچھا نکلے۔ سنیے صحابہ کرام کی جو یہ سعادت عظمی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر انہوں نے جانیں قربان کر دی، تو اللہ کریم نے آسمان سے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں اللہ پاک ان سے راضی ہو چکا ہوں، صرف میں راضی نہیں ہوا بلکہ یہ مجھ اللہ کریم سے راضی ہو چکے، یہ مجھ اللہ کریم سے راضی ہو چکے ہیں۔ اور ایسے راضی ہو کیوں نہ اللہ پاک راضی ہو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پر جانیں قربان کر رہے ہیں، اولادیں قربان کر رہے ہیں، مال و متاع قربان کر رہے ہیں، آپ کا صرف اشارہ ہوتا گئے، حکم سری بھی نہیں آتا، اشارہ ملتا ہے ادھر قربانی کرنے کے لیے پیش ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ صرف جنگ احد کی بات سنیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادٍ، اللہ پاک کے راستے میں جہاد کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جو ہی صحابہ کرام کے کانوں تک پہنچا، میدان احد میں پہنچے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ایک صحابی وہ بھی ہیں جن کا نام انس بن نظر گئے، انس بن مالک کے چچا لگتے گئے، جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے، اور انہوں نے اظہار کیا تھا اے اللہ یہ پہلا مشہد تھا، پہلا موقع مرحلہ تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس جنگ میں شریک ہوئے تھے، اے مالک کریم اتفاقی طور پر میں وہاں حاضر نہیں ہو سکا، اے اللہ اگر دوسرا تو مجھے موقع دے گا، اے مالک کریم تو خود دیکھے گا کہ میں کیا کرتا ہوں۔ آگے جملے کو محسوس کیا، پھر میدان احد میں آتے گئے، جس وقت میدان لڑائی میدان جنگ میں شرعام لڑائی کو رکھی تھی، یہی صحابی انس بن نظر بھاگتے
ہوئے آ رہے ہیں. سامنے ایک صحابی ملتے ہیں, ایک اسے پوچھتے ہیں کہ تو کہاں جا رہا ہے؟ میں تو وہاں جا رہا ہوں, مجھے احد کے دامن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. اس کے بعد جس وقت اس کے جسم کو دیکھا گیا 83 سے زیادہ زخم اس کے جسم پر تھے. پیارے بھائی غور کیجئے کہ 83 زخم جسم کا کوئی عضو خالی نہیں. اللہ پاک نے اس کے بارے میں آسمان سے قرآن نازل کیا. مالک فرماتے ہیں فرمایا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. اللہ پاک فرماتے ہیں اس نے جو وعدہ کیا تھا سو پورا کر دیا. وعدہ کیا تھا کہ اے اللہ دوبارہ مجھے اگر موقع دے گا پھر دیکھے گا میں کیا کرتا. اور مالک نے سراہا, خراج تعظیم پیش کیا قرآن کریم کی روشنی میں. فرمایا منہم من قضا نحبہ ومنہم من ینتظر. حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جس وقت بھگدڑ بچ چکی تھی, فتح شکست میں تبدیل ہوئی, اس وقت لوگوں میں ایسی بھگدڑ مچی, کنارے پہ کھڑا تھا, میں نے دور سے دیکھا کہ کسی کو دشمن نے گھیرا ہوا ہے. سوچ رہا تھا کہ ہاتھ میں تیر کمان بھی تھی, سوچ رہا تھا کہ کس کو گھیر چکے ہیں دشمن. اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرا ہوا تھا دشمنوں نے, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت سعد رضی اللہ عنہ پر پڑی. آپ نے حضرت مقداد جو کہ قریب کھڑے تھے فرمایا ہے مقداد وہ کھڑے. حضرت سعد اسے بلا کے لائے. حضرت مقداد بھاگتے ہوئے آئے, ابھی قریب نہیں پہنچے تھے کہ حضرت سعد فرماتے ہیں میں نے دل میں سوچا کہ پوچھوں دشمن نے کس کو گھیرا ہوا ہے, مگر اس نے اونچی آواز سے مقداد نے کہا اے سعد دشمن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر چکے ہیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظریں اے سعد تجھ پر پڑی ہیں, اور مجھے پیغام دیا گیا کہ مقداد جلدی کرو. وہ حضرت سعد کھڑے گئے, اس جا کر مجھ پیغمبر کا پیغام دو کہ اللہ کے پاک نبی تجھے بلا رہے ہیں, اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا. حضرت مقداد فرماتے ہیں سعد اللہ کا نبی کا پیغام آیا ہے, پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھے بلا رہے ہیں. حضرت سعد فرماتے ہیں میری جان میں جان آ گئی کہ پیارے نبی کا پیغام آیا ہے, اور پیغام کس لیے آیا ہے, جان کی قربانی پیش کر دی گئے. حضرت سعد فرماتے ہیں تیر کمان سیدھی کی, دشمنوں کو چیرتا ہوا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا, جا کر کہا لبیک یا رسول اللہ, پیارے نبی میں حاضر ہوں, وصایت آپ کے حکم کی موافقت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا ارمے سعد فداک ابی و امی, اے سعد تیر کمان تیرے پاس بھی موجود ہیں اور کچھ تیروں کی میرے پاس بھی موجود ہے. آپ نے سامنے بکھیر دی. آپ نے فرمایا دشمنوں پر تیر کمان تیر چلاتا جا, فداک ابی و امی, تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں.